العزيز ذو الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و اصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو درد کا مزہ ناز نوا اٹھائے کیوں. پیش نظر بنو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. خدا کا فرمان ہے کہ جاؤ نبی کے در پر گناہ گارو ہے قبلہ حاجات کا ارادہ درود تم پر سلام تم پر. خدا وحدہ شریف کے فضل و کرم سے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ عنایتوں سے ہم سب اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو دین دنیا رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. درود تاج کے حوالے سے بڑی تفصیل سے آپ سب سن رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منقش في البيت والحرم شمس الضحى مغرب جاء صدر العلا كف الورى بالهدى مصباح الظلم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب موجودہ والموجود مقصودہ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین. آج کی گفتگو کا عنوان ہے راحت العاشقین. گزشتہ جمعہ میں غالباً میں نے بتا دیا ہے کہ جب بھی گھر میں بلا بدتر یا کسی کو چھوچھا پھوکا کا مسئلہ ہو درود تاج پڑھ کر پھونک دیجیے. خدا کی قسم شیطان کی اصل بھی ہوگی تو بھاگ جائے. اعتماد رکھیے بھروسہ رکھیے. درود تاج میں وہ تجربات ہیں درود تاج میں وہ حکمتیں ہیں درود تاج میں وہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے. کبھی بھی کوئی تکلیف ہو گھر میں بلا بدتر کا ماحول ہو چھوچھا کا ڈر ہو سحر اور جادو کا خوف ہو تو آذان کا اہتمام اور درود تاج کا اہتمام ضرور کیجیے. سب بلا بدتر پاتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ اگر کسی کو گھر میں شیطان پکڑ لے اب آپ مفتی کو یا عامر کو تلاشیں گے تو وہ 2-3 گھنٹہ تک اور اپنا کام اچھے سے کر لیں گے. اس لیے جب بھی کبھی ایسا ہو درود تاج سورہ وغیرہ اگر گھر میں ہے یا درود تاج کی جو مستقل چھپتے ہیں یاد ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کو پڑھ کر کے فوراً کے کان میں پھونکی. اگرچہ وہ چانٹا مارے یا کچھ بھی مارے کبھی کبھی ڈر بھی لگ جاتا ہے. ہم لوگ بھی کبھی کبھی چانٹے کھا لیتے ہیں لیکن تھوڑا سترک رہ کر کے اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کر کے آپ درود تاج پڑھیے اور کان میں پھونک دیجیے. ایک دم تاحت نگاہ وہ اسی وقت بھاگ جائے. پہلے تو پڑھتے ہی پڑھتے وہ سینڈ ہونا شروع ہو جائے. آذان کا اہتمام کیجیے. کانوں میں آذان دیجیے. بچے روتے ہیں گھر میں کبھی بھی اس طرح کی باتیں بے برکتی ہو رہی ہے تو مین گیٹ پہ آذان کا اہتمام کیجیے. یہ سب آپ خود کریں گے الحمدللہ. دیکھیے سب کچھ جو ہے ڈیپینڈنٹ آپ کا اسلام نہیں ہے. یاد رکھیے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق خلیفہ کیوں بنے؟ سوال یہ ہے خلیفہ اسے کہتے ہیں جو جانے والے کی جانشینی کو جانے والے کے اصل کو اور جانے والی کی باتوں کو ان کی تعلیمات کو عام کریں.
یہ وہ پلس پوائنٹ ہے آپ کی زندگی میں کہ میرا اسلام، مذہب اسلام، خود مصطفیٰ کا تشریف لے جانا، ابو بکر کا خلیفہ بننا، ان کے بعد عمر کا خلیفہ بننا، یہ سلسلے 30 سال تک چلتے رہنا، پھر دیکھ رہے ہیں آپ علماء کو نبی اپنی وراثت دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے آپ لوگ خاص طور سے یہ جو عیسائیت کا کلچر جو ہم میں گھس گیا ہے کہ ذرا سا بھی اگر بچہ ہوتا ہے تو کیا ہے کہ باپ ان کو کرا دیے سو ہیں، ان تو ایسا کرے سو ہیں، ارے انہوں آئی تھی نا جی وہ بہت تعریف کر رہے تھے، ایسا انہیں کی ٹوک لگی ہوگی، یہ کیا ہے کہ بات ٹوک لگی ہوگی، یہ سب اپنی جگہ پر حق ہے۔ آپ سوچو نا، نبی پر جادو ہوا، نبی پر جادو، اب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورہ جو 11 آیتیں ہیں اس کے اندر، یہ 2 سورہ نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک میں کنگھی کے ذریعے سے جادو کیا گیا تھا، اس میں 11 گانٹھ باندھ کر کے وہ کسی کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ تو نبی جو رحمت للعالمین الراحت العاشقین، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، ان پر بھی کائنات کے لوگوں نے جادو کیا ہے اور اثر ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ تو نبی نہیں، نبی کی طرح نہیں، نبی کے جیسا پاور نہیں، تو آپ پر اگر ہو تو توڑ اللہ پاک نے بھیجا ہے، ادھر ادھر نہیں کرنے کے لیے کہا، تو توڑ آپ تلاش اصل یہ، اور آپ اپنے پاس ایمانی توڑ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیے صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے، مسلمانی کام کرنا مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ پیدا ہو گئے تو پیدا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ، ہر بچہ اسلامی کلچر پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلامی نیچر لے کر آتا ہے، چاہے وہ ہندو کے گھر میں ہو یا کسی کے گھر میں۔ وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ان کے والدین جیسے ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے، مجوسی ہوتے مجوسی بنا دیتے، نصرانی ہوتے تو نصرانی بنا دیتے۔ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، نبی کا فرمان۔ اس لیے آپ پیدا ہونے کو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، تب تو کافر کا بھی بچہ جو ہے مسلمان سمجھے گا۔ نہیں، آپ کی مسلمانیت آپ کو برانگیختہ کر رہی ہے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ، اپنی قابلیت کو استعمال کیجیے۔ کلکم راعٍ، رسول پاک فرماتے ہیں تم میں کا ہر ایک نگراں ہے، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر ایک اپنی رسپانسبلٹی سمجھنے والا بن کر بھیجا گیا۔ دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کبھی بھی ایسا ہو، درود تاج کے حوالے سے چل رہا ہے، اگر اس میں نہیں لانا چاہیے، آپ رکھیے، خرید کر لائیے منصورہ، نہیں ہو تو درود تاج ہی خاص طور سے خرید کر لائیے۔ اور اس میں تو ماشاءاللہ اتنی فیسلٹی ہے کہ اگر گھر میں ماشاءاللہ ہماری بہنیں اگر پیریڈ سے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا صاف صفائی کا جو ظاہری طور پر اہتمام کر لے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ درود ہے، فضیلت ہے، فضیلت کی بات ہے۔ قرآن نہیں پڑھ سکتی یہ ٹھیک ہے، پھر قرآن کا کی بھی تو اجازت دی گئی ہے، لیکن برکت کے حوالے سے، تلاوت کی غرض سے نہیں، تلاوت کی غرض سے وہ نہیں پڑھ سکتی۔ کہنا یہ کہ اتنی فیسلٹی ہے کہ آپ ہرگز کبھی کسی کو شیطان پکڑے، نظر لگے تو آپ 2-3 گھنٹہ 5 کلومیٹر پیٹرول خرچ کر کے آپ مفتی کے پاس پکانے کے لیے مت لے جائیے، آپ وہیں پر ماں اگر ہیں تو ماں ہو کر کے بھی آپ اللہ اکبر پہلے کان میں آزان دیجیے، نہیں بھاگا سیکنڈ کان میں اقامت کریے، آزان دینا اس وقت تک شروع کیجیے، کیونکہ رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ آزان دیتا اور آزان کی آواز شیطان سنتا تو وہ ہوا چھوڑتے ہوئے اس وقت تک بھاگتا جب تک آزان کی آواز ان کے کان تک جاتی۔ تو گھر میں جو شیطانیت آ جائے، بلا بدتر سحر جادو، یہ سب کو توڑ ختم کیجیے۔ الحمدللہ یہ سب حق ہے، آنا حق ہے، لیکن اس کی توڑ بھی حق ہے۔ خالی آنا ہی کو آپ ہم سب دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو آج کا عنوان ہے درود تاج کے حوالے سے راحت العاشقین۔ اب ترجمہ کیجئے، اللہم صلی علی راحت العاشقین، اے اللہ عشق کرنے والوں کی راحت پر درود نازل فرما، عاشقوں کی راحت، عاشقوں کی سکون پر درود نازل فرما۔ عاشقوں کا سکون ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، درود تاج دیجیے۔ اب بتائیے اس لفظ پر کس شخص کو اعتراض ہے؟ کس شخص کو اعتراض؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راحت العاشقین۔ اب کسی کو اعتراض ہو یا تو حدیث پاک سے ابھی ثابت کریں گے، لیکن ایک سچے عاشق کی بات جو سبحان اللہ پوری دنیا میں اگر واقعی محبت مصطفیٰ اور اتباع رسول ہے اور اطاعت مصطفیٰ ہے تو امام بوصیری کو کون نہیں جانتا؟ ان کے قصیدے پر اعتراض کرنے والے بھی امام بوصیری کو رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، اور رحمۃ اللہ علیہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام بوصیری حق پر ہے، کیونکہ رحمۃ اللہ علیہ کا معنی ہوا اللہ ان پر رحم کرے، اور حق
ہی پر تو رحم کرتا اللہ تعالیٰ. رحمت اللہ علیہ ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے امتیوں کے ہاتھ میں. وہ فرماتے ہیں, آپ ذرا بڑی مطلب ادب سے سنیے گا, میں وہ شعر کی توضیح آج کر رہا ہوں جس شعر کی توضیح کے لیے دل نے برانگیختہ کیا ہے. امام بوصیری نے 164 اشعار کم و بیش رسول پاک کی بارگاہ میں لکھے. حضرت سیدنا امام شرف الدین بوصیری, دلاس قرات کی سرزمین پر ایک جگہ ہے بوصیر اور دلاس بھی, جائے پیدائش یا منسوب ہے ان کی طرف. بوصیری کتنے بڑے عاشق ہیں. بس ایک شعر میں آپ ان کا عشق سمجھیے. سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, جب سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, سبحان مصطفیٰ کا در ساری پریشانیوں کا ماوا اور ملجا مداوا کے اعتبار سے کھل کر نظر آیا. سبوں نے جواب دے دیا, سب نے کہہ دیا تھا آئی ایم سوری, سب نے کہہ دیا تھا آئی ایم سوری, نہیں بچا سکا, اب نہیں بچیں گے, لے جائیں گے, یہاں رکھنا ہے تو یہاں پیسہ لگے گا, گھر لے جائیں گے. سب نے جواب دے دیا تھا. امام بوصیری نے رحمت للعالمین, وہ صرف میرے لیے نہیں ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. کتنی رحمت ہوگی ان کے پاس, کائنات کے لیے رحمت ہے. وہاں کمی کس چیز کی ہے؟ اب شروعات کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں لو لگانے کے اعتبار سے. دیکھو, اگر محبت کرتے ہو خدا کی قسم, وہی میں کہوں گا, اگر نہیں محبت کرو اور محبت ہی کرو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری اطاعت اور ساری عبادت پر مقدم ہے, ساری اطاعت اور عبادت پر مقدم ہے. کیونکہ کسی کو فالو بغیر محبت کے کیا نہیں جا سکتا, ان کو چاہے بغیر, ان کو مانے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ پاک نے کہا ہے میری اطاعت کرنا, میرے حبیب کی اطاعت کرنا, تو یقیناً محبت کو تقاضا کرتی ہے, محبت کو پوچھتی ہے کہ محبت کے بغیر اطاعت کرو گے کامیاب نہیں ہوگی. کبھی کبھی سوچتا ہوں, تفسیر جیلانی میں ابھی کل کی بات ہے, ایک بات بڑی نقطے کی آئی, یہ آئی, درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کو پوجنا, اللہ کو ماننا, اللہ کو پرے کرنا, اللہ کی عبادت کرنا کتنی اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ بلکہ قرآن پاک سورہ زاریات 56 میں آپ دیکھیں, اللہ سبحانہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنات اور انسان دونوں کو اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمارا مقصد تخلیق عبادت ہے, ہماری پیدائش کی وجہ عبادت ہے. اللہ پاک نے فرما دیا. اب آپ غور کریں, مقصد تخلیق عبادت ہے, پھر ابلیس کامیاب کیوں نہیں؟ تھوڑی دیر سوچ کر کے آپ بتائیں. عبادت آج بھی عنوان ہے ابلیس کی عبادت کا. تاریخ میں آپ کتابوں میں دیکھیں تو ابلیس کی عبادت کا آج بھی عنوان ہے. اور پیارے, ہم سب تو دنیا میں عبادت کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے, اور وہ جنت میں عبادت کرتا تھا. ہم جانے کے لیے, انٹری کے لیے عبادت کرتے ہیں, اے اللہ دنیا میں بھی اچھا رکھنا, آخرت میں بھی اچھا رکھنا, اور جہنم سے بچانا, مطلب جنت میں انٹری عطا فرما, یہ مطلب ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, جہنم کے عذاب سے بچانا. تو ہماری عبادت جو ہوتی ہے, ہم سب جو عبادت کرتے ہیں, مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے, جنت میں داخلہ نصیب فرما. اب ابلیس جنت میں عبادت کرتا ہے, اور کوانٹیٹی کا یہ عالم ہے, کوالٹی تو نہیں بولوں گا, ہے ہی نہیں کوالٹی, کوانٹیٹی کا یہ عالم ہے کہ اگر زمین پر پوری دنیا, پوری ہوئے زمین پر ان کی عبادت کو پھیلایا جائے تو سوئی کے ناک کے جو سوراخ ہے اس کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے. یہ ہے ابلیس کی عبادت کی کوانٹیٹی. پوری روئے زمین پر سوئی کے ناکے کے برابر جگہ نہ ہو, اتنی لمبی عبادت والا. جنات میں سے بھی اگر ہے, اور ہے بھی, کانا من الجن, جن میں سے بھی ہے, تو مقصد تخلیق کو اتنی لمبی عبادت کامیاب نہ کر سکی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور تاریخ اور حقیقت گواہ ہے کہ ابلیس نے واقعی صرف اللہ کی عبادت کی, کسی کی آمیزش نہیں, کسی کی ملاوٹ نہیں. اب ملاوٹ کیسے کرتا؟ جنت میں تو ملاوٹ کا تصور ہی نہیں ہے, دنیا میں تو خوب ملاوٹ کا تصور, جنت میں نہیں ہے. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون, یہ قرآن کا فرمان ہے سورہ یاسین میں.
5 نمبر 23 میں. تو اللہ پاک نے آخر ابلیس کو راندہ بارگاہ کیوں کیا؟ یہ لوگ اصل کیا ہے سڈنلی بول دیتے ایسا کرے تو بے ادبی کرے گی. آپ پہلے ان کا اسٹیٹس ملاحظہ کیجیے, تب جا کر سمجھ میں آئے گا ان کا نیگیٹو روح. پہلے پازیٹو روح اس کا دیکھیے آپ. عبادت یہ ہے کہ پورے حیدرآباد کی سرزمین کے برابر بھی عبادت کر لیے تو وہ کیا کہنا, ایک تیسری جگہ میں خالی نہ ہو ایسا کوئی ہے؟ اپنے گھر کی تو پورے روئے زمین بھرتے نہیں, پوری کائنات پوری روئے زمین میں جتنے بھی ہیں اگر آپ پھیلائیں تو ایک بھی جگہ خالی نہ ہو. اللہ اللہ جنت میں عبادت کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے آپ بس ملاحظہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آخر بھگایا کیوں. اخرج, یہ قرآن کا جملہ ہے, اخرج فإنک رجیم, نکل جا, تو رجیم ہے, تو رجیم ہے. رجیم کہتے ہیں تو تھو والا ہے, دھتکارا ہوا ہے. رج مارنا, تھو کرنا, پھینکنا, جیسے آپ دیکھ جائیں گے نا انشاءاللہ تو رجمن للشیطان, شیطان کو مارنا, کنکری مارنا, تو دھتکارا ہوا. فإنک رجیم. دوسری جگہ ہے مذموما مدحورا, مذموما مدحورا, مذمت ہے تیرے اوپر, دھتکار ہے تیرے اوپر. یہ سب اتنا کیوں؟ اب ذرا دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ صرف بے ادبی اس نے کتنی بڑی کی ہے. آپ ذرا غور کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کو ذرا سی ملاحظہ کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب زمین تیار ہوئی تو اللہ پاک نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر. نوٹ کرنا, یہ تفسیر کبیر تفاسیر کے حوالے سے آپ کو بات کر رہا ہوں. عمدہ انداز میں ملاحظہ کیجیے گا اور محسوس کیجیے گا, اور کبھی بھی اپنی عبادتوں پر کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ مت کیجیے. جو کچھ ہے آپ کا اثاثہ آپ کے نبی ہیں راحت العاشقین. بس اس پر اگر فخر کرنا ہے تو الحمدللہ آپ کیجیے. جب خمیر تیار ہوئی, پتلا پورا تیار ہو گیا, پورا ڈھانچہ پورا تیار ہو گیا, اللہ پاک نے نہیں کہا رکو, خلقت بیدی, یہ تو ہو گیا, اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, سمجھا, میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور پھر میں نے یہاں پر یہ دیکھیں اپنی روح سے اس کے اندر پھونکا. یہ روح کیا, یہی آپ دیکھیے. جب جاتے ہیں امام فخر الدین رازی کی بارگاہ میں واقعی دین کا فصل نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ روح خدا جو ہے وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی. اللہ پاک نے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو ڈالا, نور کو ڈالا. روح بھوکا تھا, خیال دیکھیے, روح بھوکا, پروردگار عالم سے شکوہ کنا ہوئے. ایک جملہ آتا, یعنی شکوہ کرنے لگے کہ اللہ مجھے سکون نہیں مل رہا, سکون نہیں مل رہا. دیکھیے گا اصل آدمیت, اصل بشریت, تمام نسل انسانیت کا آغاز سکون نہیں مل رہا ہے. پروردگار عالم سب جان رہا ہے کہ سکون کیسے ملے گا. راحت العاشقین, سکون کیسے ملے گا. نوٹ کرنا, آدمی ہو خدا کی قسم تو آدم کو محسوس کرنا. جڑ سے کٹ جاؤ گے نا تو سوکھ جاؤ گے, اور سوکھ جاؤ گے تو جلاون کے کام آتا. بس درخت دیکھو گے آپ, گرے ہوئے بھی اس کے ہوں گے شاخیں, اس کی طرف کوئی دھیان ہے اس کی ہریالی کی طرف, لیکن وہ جڑ سے جو جڑی ہوئی شاخیں وہ ہری بھری ہے, اس کے اندر صحیح کلائمیٹ دینے کی صلاحیت ہے. لیکن وہ ٹوٹ جائے شاخیں تو وہ سوکھ جاتی ہیں اور جلاون کے قابل بس اور کچھ نہیں, وہ جلانے کے قابل ہے. آپ آدمی ہونا, اور آدمی منسوب الی آدم, ریلیٹڈ آف آدم, منسوب آدم کی طرف, آدم کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے آدمی. یہ ایسا جیسے حیدرآباد کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے حیدرآبادی, رضا کی طرف رضوی, اشرف کی طرف اشرفی, غوث کی طرف قادری, تو یا بڑھانے سے نسبت. تو آدمی آپ اسی لیے. نوٹ کرنا, اپنی اصلیت کو پہچانو. آج نہیں پہچانو گے تو پتہ نہیں پھر اور کون سی مشین لا کر کے اب تو جانور سے بھی ووٹ لے لیں گے یہ لوگ. آپ گھر ہی میں رہو گے, آپ کا 4-5 ووٹ چلا جائے گا, بھاری متوں سے جیت جائے گا.
لیکن جتنے تو بڑے بڑے چنگیز اور ہلاکو خاں ہلاک ہو گئے ہیں، بڑے بڑے نمرودیت سے ہم آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد کامیاب ہو گئے الحمدللہ۔ حسین کو آج بھی رضی اللہ عنہ اور محبت میں تو علیہ السلام بھی بولے جا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن یزید پر صبح و شام انسان تو انسان در و دیوار بھی لعنت بھیج رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حسینی تصور نصیب فرمائے، خوش فرمائے رب اپنے محبوبوں کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سکون جب نہ ملا، دو عنوان ہے یہاں پر دیکھیے گا۔ آدم کو سب سے پہلا راؤنڈ تھا جو پتلا کا راؤنڈ تھا، سکون جب نہ ملا تو کیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ ڈرانے، ہم لوگ اگر نہیں کھائے بچے تو ڈراتے، نہیں کھائے تو سو جاتے، تیرا پیٹ جاتا ہے کہ ہمارا پیٹ جاتا ہے، ایسا کچھ تو بھی کر کے چھوڑتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے مطلب محبوبوں کی ابتدا کرنا تھا نا، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے کہا پیارے جانتا ہوں سکون کس سے ملنے والا ہے۔ رب العالمین نے نور محمدی کو داخلہ فرمایا، اور جب داخل فرمایا تو آپ اس مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کچھ بول دے تو کہیں نکال نہ دے، اب کچھ شکایت ہی نہیں کر رہے آدم، ایک دم خاموش ہے، ریلیکس ہو کر کے واہ واہ واہ۔ اور جب پورا ریلیکس ہو گئے، دیکھ لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اب دیکھیے گا کیا کہنا۔ یہاں پر جو ہے آدم علیہ السلام کو نور محمدی سے نسبت ہے، تو اس نسبت کو مولا نے اتنے اچھے سے چھپایا ہے، یہ نسبت والے کی عظمت کا اعلان کر دیا۔ اب نوٹ کیجئے گا، آدم کا سجدہ نہیں، آدم کو جو نسبت ہے نور محمدی سے، اس نسبت کا احترام ہے، نوٹ کیجئے گا۔ چنانچہ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، جملہ سنیے، وَأَمَّا السُّجُودُ لِآدَمَ یا وَأَمَّا سُجُودُ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ، ملائکہ کو آدم علیہ السلام کو ملائکہ کا سجدہ کرنا، فَإِنَّ لِنُورِ نَبِيِّنَا، جملہ ہے عربی کا کہ یہ نور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی وجہ سے ہے، جو ان کی پیشانی سے چھلک رہا تھا، چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ پروردگار عالم نے راحت العاشقین کی ابتدا فرمائی، راحت العاشقین، عشق کی راحت، عاشقوں کی راحت۔ اے آدم میں جانتا ہوں نسل تجھ سے چلنے والی ہے، تو عشق کا آغاز بھی تو ہی کر دے، اور جب کرے گا تو جن کے اندر بھی آدمیت ہوگی، جن کے اندر بھی آدمی ہونے کا احساس ہوگا، وہ عاشق مصطفیٰ ہوگا، ایک عنوان بنے گا راحت العاشقین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل عشق، اصل عاشق، عشق کی ابتدا، عاشق کی ابتدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے رب فرما رہا۔ یہاں پر عشق کا لفظ پہلے تھوڑی سی واضح کر دو، درود طاعت میں لایا گیا ہے۔ دیکھیے گا کچھ الفاظ جو ہے نا، زمانے کے اختلاف، ادوار کے اختلافات کی بنیاد پر جو ہے، حالات کے تقاضے کی بنیاد پر کبھی جو ہے اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے الفاظ۔ جیسے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ نے صحابہ کرام کو رائنا کہنے سے روک دیا، رائنا کہنے سے، را علی زبر را، عین زیر عین نون علی زبر نا، رائنا کہنے سے روک دیا۔ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 1 میں آپ دیکھیں کہ اے ایمان والو نبی کو رائنا نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ تو صحابہ کو روکا گیا، کیوں نہ کہو؟ اس لیے کہ رائنا تم کہتے ہو، اچھی نیت ہے، ارادے اچھے ہیں، تمہارا مقصد ہے رائنا یعنی اٹریکشن نبی کا مقصود ہے۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، صحابہ اس نیت سے کہتے تھے۔ لیکن یہودیوں کے لغت میں یہی رائنا جو ہے، یہودیوں کی زبان میں دیکھیے گا، جو میں نے کہا کہ ادوار، اختلافات زمانہ، اختلافات لسان، زبان اور زمان دونوں کا اختلاف جو ہے نا، کبھی الفاظ کا معنی آگے پیچھے کر دیتا۔ تو رائنا کا جو لفظ ہے، رائنا کی جو لغت ہے یہودی کی لغت میں، یہ رائنا بے ادبی کے لیے اور نہایت ہی بے ادبی کے لیے، رعونت سے، یعنی رعونت بولتے ہیں سرکش کو، سرکشی کرنے والے کو، گھمنڈ کو، غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، یہ سب کو یعنی بالکل کرپٹڈ کو، کرپشن میں ملوث کو رائنا کا تصور دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم اے صحابہ کرام، ہم تمہاری عشق مصطفیٰ پر اعتراض نہیں کر رہے، ہمیں جو کمان ہے نبی سے جو عشق ہے، اس عشق پر میں مہر لگانے والا ہوں، کس کا؟ بیس کا۔ لیکن اگر تیری زبان سے کچھ لفظ نکلا، چنانچہ ایسا بھی ہوا جب یہ آیت اتری نہ تو روکا گیا تو کہا بھی گیا۔ صحابہ کرام میں جب ان کو روکا گیا تو وہ لوگ کہنے بھی لگے، یہودیاں کہنے لگے صحابہ بولتے ہیں اور ہم بولے تو ایسا، ہم بولے تو روک دیں گے، صحابہ بولے تو ایسا ہی کیا۔ تو اس سے پہلے حضرت سعد بن معاذ یا معاذ، حضرت معاذ صحابی رسول ہیں، وہ لغت کو جانتے تھے، یہودی لغت کو جانتے تھے۔
وہ مطلب پہنچنے ہی والے تھے در رسول پر کہ یہ آیت نازل ہوتے، کہا نہیں، روک دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، تمہارے ارادے کیا ہیں، تمہاری نیت کیا ہے، یہ نہیں دیکھی جائے گی، در مصطفیٰ پر الفاظ کا بہترین تحفہ پیش کیا کرو۔ یہ ہے جملے پہ غور کریں، آج کی بھی تاریخ میں بڑے ادب و احترام سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا چاہیے۔ صحابہ جیسی ذات کو جن کے ایمان پر رب کو بھروسہ، جن کی صحابیت اور جن کے عقیدے اور جن کی عقیدت دونوں اللہ کی بارگاہ میں کمانڈڈ ہے، کامل ہے، یقین والی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے لفظ نکلا اور جو اشتراک کو بتاتا ہو، جو ادھر ادھر کی شرکت کو بتاتا ہو، جو کسی بھی طرح سے بے ادبی کو بتاتا ہو، کہہ دیا روک دو، ایسا نہ کہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تو کیا کہو؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، سرکار ہماری طرف نظر کرم فرمائے، واہ، نظر کرم فرمائیے۔ قرآن کا تصور ہے، قرآن کا تصور ہے۔ ایمان والو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بہترین جامع الفاظ پیش کرو، سبحان اللہ۔ رسول پاک کی بارگاہ میں اچھے الفاظ، اچھے القابات، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، طٰہٰ یاسین، راحت العاشقین، راحت العاشقین، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور محمدی کو ڈالا گیا، سکون مل گیا، عشق کا آغاز ہو جاتا۔ بتائیے قیامت تک جب نسل بشریت، نسل آدمیت چلے گی، اب کوئی مصطفیٰ سے عشق کے خلاف جائے گا؟ وہ آدمی ہی نہیں ہوگا جو مصطفیٰ کا عشق نہ رکھے گا۔ اب عشق کا، چونکہ میں یہ بتا رہا تھا کہ الفاظ، تو آج تو فلموں والے نے عشق 2 عشق 3 ہو گیا ہے، ہاں آج تو عاشقی 2 اور عاشقی چل رہی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن یاد رکھنا پیارے، شریعت کی دنیا میں عشق اس لفظ کو بولتے ہیں جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں خود کو فنا کر دے، جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں خود کو فنا کر دے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو امام کی زبان سے سنو، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے، ماں احمد رضا فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا۔ نہیں سمجھے آپ تو آپ کی زبان میں سمجھا دوں، فرما رہے ہیں کہ یہ جان جو ہے میری، یہ مصطفیٰ کے عشق کے لیے پیدا ہوئی، پوری جان، اور اے اللہ اس عشق میں روز افزو ترقی عطا فرما، روز روز بروز ترقی عطا فرما، روز فضو میں نے بڑھانا، روز فضو، دن بدن بڑھتا رہے یہ عشق۔ اور کوئی اگر آ کر بولے ارے کیا آپ کو تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، ایسا کچھ پوچھتے نا، بیمار عشق، تو اگر آئے احمد رضا کے پاس تو وہ کہہ دے کہ جس کو ہو درد کا مزہ، عشق بیماری، جو بیماری کا جو عشق ہے، یا عشق کی جو بیماری ہے، اچھا یہ بڑا اچھا جملہ آ گیا، بیماری کا جو عشق ہے اور عشق کی جو بیماری ہے، فرماتے ہیں یہ بیماری کی دوا کے لیے اگر خاندان یا افراد میں سے کوئی چاہنے والا کہے آپ دوا لے لیجئے، تو اس کو کہہ دے نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو عشق کہتے ہیں مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو، یہ چڈی پہننے والیوں کے لیے فنا ہونے کو نہیں بولتے۔ عورت جس کی آواز بھی عورت، جس کا بال بھی عورت، جس کا ناخن بھی عورت، ہم مرد ہو کر کے بتاؤ صرف ہمارا چہرہ دکھ رہا ہے نا، ہاتھ کی انگلیاں دکھ رہی، حالانکہ اگر ہم ناف سے نیچے تک کپڑا پہن لیں اور سینہ ہمارا کھلا ہوا ہو تو آپ واو تو بول سکتے ہیں، واو کیا سینہ ہے، یہ بول سکتے، لیکن شہوت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک جو ہے ہمارا سطر ہے، ٹخنے تک ہمارا سطر ہے، یہ چھپانا فرض ہے مردوں کو، لیکن عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کا ناخن بھی عورت ہے، عورت کا بال بھی عورت ہے۔ آپ بتائیے شوہر بن کر کمینہ فلم باز پورا کپڑا پہن کر کھڑا ہے اور اس کی بیوی ہیروئن چڈی پہن کر کھڑی ہے، جس کو چھپانا چاہیے وہ چھپا نہیں رہی ہے اور جس کو نہیں چھپانا چاہیے وہ پورا چھپائے ہوا۔ اس لیے آج کا جو عشق ہے یہ عشق نہیں ہے، جہنم کا ایندھن ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کر عشق مصطفیٰ سے،
کر عشق مصطفیٰ سے زبان سے نکلے گا، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ کمینے ظالم فی مباح کہتے ہیں تو ہی میری جنت، تو ہی میری عبادت، تو ہی میری مندر، تو ہی میری مسجد۔ ارے ظالم یہ بھی بول دینا تو ہی میری جہنم، اور نہیں بول رہا ہے اس لیے کہ دنیا میں تو جو بولنا ہے بول دے، آخری میں تو جہنم ہی میں جائے گا، جہنم ہی میں جائے گا۔ ہنسنا مت نوجوان، ڈر خدا سے، مرنا ہے تمہیں، ایسی روم میں نہیں مٹی میں جانا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بڑے سے بڑی بیوی جس کے لیے تو لاکٹ لایا تھا، جس کے لیے تو پاسیب لایا تھا، جس کی ایک مسکراہٹ نے ساری تکلیف کو دور کر دیا تھا، وہ بھی تجھے ساتھ نہیں دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بڑے سے اچھے بھائی چھوڑ دے گا، وہ ابھی ہے باپ چھوڑ دے گا، وہ بنی ہے بیٹا چھوڑ دے گا۔ آج فخر کرتا ہے امریکہ اور سعودی میں بیٹا کماتا ہے، نہیں، تجھے اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے تو جان ہے عشق مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا عشق کام آئے گا، نبی کام آئیں گے، نبی کام آئیں گے، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہنسنا مت، یہ مت سمجھنا کہ مفتی صاحب کو کہاں سے معلوم ہو گیا یہ تو ہی میری جنت ہے، تو ہی میری یہ ہے۔ سوشل تمہیں کو صرف ہے، تو سنتا ہے بربادی کرنے کے لیے، ہم اصلاح کے لیے بتا رہے ہیں پیارے۔ ڈر خدا سے، ڈر خدا سے، ادا کر اللہ کے حقوق کو، ادا کر بندوں کے حقوق کو۔ تباہی تمہارے سامنے روز دستک دیتی ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ ملک الموت ہر روز تیرے گھر پر 2 مرتبہ آتے ہیں، ہر روز آتے ہیں۔ اے غافل سن، ارے وہ مصطفیٰ کا مقام تھا کہ میں ان کی بارگاہ میں بھکاری بن کر گیا تھا، لیکن امتی کو یہ حق نہیں، میں ہر روز تجھے وارن کر رہا ہوں، روح کھینچنے والا ہوں، روح کھینچنے والا۔ آنکھیں دیکھتی ہی رہے گی۔ آج کہیں انویسٹ کرو، بربادی ہو جائے، تجارت میں نفع نہ ہو، سوچتے رہتے ہو۔ ایک جگہ دیکھ رہے جب بیوی کرتی تب آنکھ ایسے کرتے ہو، ایسے ہی سب سے اہم نعمت جب روح نکالی جائے گی تو آنکھ دیکھتی ہی رہے گی، اور اس وقت کوئی ایسے ایسے نہیں کرے گا، اس وقت بلکہ آنکھ بند کر دیا جائے گا، اور بند کرنے کے بعد قبر میں بس 200-300 روپے کا لباس پہنا کر کے لیٹا دیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ گھر میں آ کر آذان ایصال ثواب کی محفل قائم کی جائے گی، تم سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا، اور بات کرنے والا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق کی راحت محمد عربی ہے۔ دنیا میں اگر تو نے اس راحت اور سکون کے لیے سامان کیا ہوگا، خدا کی قسم یہ دنیا اور اس کے بعد قبر کی پہلی منزل، آخرت تک کی اور قیامت تک کی ساری منزلوں کی ایک بنیاد بن کر کے ابھرے گی، اور تو فخر سے کہے گا کہ اے دنیا تو کچھ نہیں تھی، قبر ہی سب کچھ ہے۔ قبر میں سکون چاہیے تمہیں، کتنا دن جیو گے بتاؤ، کتنا دن جیو گے؟ 100 برس جیو گے؟ پاؤں میں طاقت رہے گی؟ کتنا کھا کر جیو گے؟ کتنا سیونگ کرو گے بتاؤ؟ ہر روز 1 لاکھ روپیہ بھی کھاؤ گے، 365 دن 1 کروڑ کما لو، جو کما لو کچھ نہیں کام آئے گا۔ آج مر جاؤ گے، اولاد وراثت میں لڑے گی، کتنی بھی امانت داری کے ساتھ تم نے کیا ہوگا، 5 انگلی اٹھانے کے لیے اگر تم نے کچھ کیا ہے تو راحت العاشقین محمد عربی سے عشق کرو، خدا کی قسم سب ماحول صحیح ہو جائے۔ اور عشق فراڈ کو ختم کرتا ہے، عشق غیرت کو ختم کرتا ہے، عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تمام ما فیہا کرپشن کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھ عشق ابو بکر صدیق کو، دیکھ ابو بکر صدیق کو مرنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پیارے، ہے تمہارے اندر یہ ہمت کہ تم وصیت کر دو؟ ہمت کہاں سے ہوگی؟ آج شرف الدین بابا کے بازو میں لیٹنے کے لیے ہمت نہیں ہے یار، اتنا کرپشن میں ملوث ہوں۔ ہے ہمت ایک عام ولی کی قبر کے پاس لیٹنے کی ہمت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ارے کہیں تو بھی کر دینا، کہیں تو بھی کر دینا۔ اب وہ کچھ وصیت نہیں کرتے، آپ کو کبھی سننے کو نہیں ملتا۔ اچھا ایک زبردست اعلان ہوا ہے، خدا کرے یہ اعلان صحیح ہو، کہ مرنے والے
کو دفن جو ہے مفت میں کیا جائے گا، خدا کرے یہ صحیح ہو جائے، بول تو سب آمین۔ ہاں، کیونکہ بھائی علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی پیسے خرچے ہوں گے تو پھر کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کسی بھائی سے کام لے لے، یہ اچھا ہے کام، الحمدللہ۔ خیر پیارے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عشق دیکھ، ہے ہمت تجھے کہ تو فخر سے بول سکے کہ مجھے کتنا بھی پیسہ لے، میری ساری جائیداد کو بیچ دینا اور شیخ الدین بابا کے بازو میں، یوسفین کے بازو میں مجھے جگہ دے دینا، ہے ہمت؟ نہیں ہمت ہے۔ جانتے ہو کیوں نہیں ہمت ہے؟ کیونکہ کرپشن تمہارا ضمیر تمہیں نہیں کہتا۔ تم ہمارے سامنے صاف ستھرے انداز میں آ سکتے ہو، عشق کا جام دکھا سکتے ہو، لیکن تمہارا ضمیر تو تمہاری تنہائی میں برانگیختہ کرتا ہوگا، جھنجھوڑتا ہوگا، کیونکہ انسان کے اندر احساس ہی ایک ایسی چیز ہے جو تنہائی میں اسے ابھارتی ہے۔ سامنے میں تم ٹائے لگا لے، سامنے میں تو ہمیں بول دے باوضو کو ہم مان لیں، لیکن تیرا ضمیر اگر کہے گا کہ وضو نہیں کیا ہے تو کتنی بھی نماز پڑھ لے، ہم تو نمازی کہیں گے، خدا نمازی نہیں کہے گا۔ یہ احساس کر، مگر عشق دیکھ ابو بکر صدیق کا، راحت العاشقین کی، آج کی تاریخ میں، مصطفیٰ کی امت میں، اگر آدم کا ایک ظاہری طور پر بشریت کے ناطے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں فہرست اور ڈائریکٹ ہم لحاظ کریں تو راحت العاشقین کی بنیاد ابو بکر صدیق نظر آتا ہے۔ انتقال فرما رہے ہیں تو وصیت یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی وصیت نہیں کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ بلانے کے بعد کہتے ہیں، آج امام فخر الدین رازی مجھے کیوں یاد آ گیا، یہ بھی امام فخر الدین رازی کی روایت بول رہا ہوں میں، ہاں ام التفاسیر حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی روایت بول رہا ہوں، اس کو ماشاءاللہ سارے ان کے بعد والے جتنے بھی ہیں نا سب ان کو فالو کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی، محبت کی بات ہے، عشق کی بات ہے، لٹیروں کے پیچھے مت پڑو پیارے، عاشقوں کے پیچھے رہو۔ راحت العاشقین محمد عربی نے سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سچے عاشق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جو تجہیز و تکفین کا جب مسئلہ آئے تو کفن پہنانے کے بعد قبرستان لے جانے سے پہلے میری ایک وصیت پوری کرنا۔ وہ وصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے پورا سب کچھ کرنے کے بعد در رسول پر لے جانا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، در رسول پہ لے جانا۔ وصیت فرما رہے ہیں، محسوس کرنا افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق وصیت فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد سلام پیش کرنا میری طرف سے، السلام علیکم من جانب ابی بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق سلام پیش کر رہے ہیں، سلام پیش کرنا، اور سلام پیش کرنے کے بعد یستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، در مصطفیٰ سے اجازت طلب کرنا۔ اجازت طلب کرنا ابو بکر صدیق ہے، کئی عقیدے آپ کو ملیں گے اس میں، اور پھر کہا لٹیروں کے پیچھے مت جانا ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ مرنا آپ کو ہے، جواب دینا آپ کو ہے، رسول کو دیکھنا آپ کو ہے، فرشتے کو مقابلہ کرنا آپ کو ہے، سب کچھ کرنا آپ کو ہے، تو لٹیروں کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ محبت والوں کے پیچھے رہیے آپ، الحمدللہ۔ یستأذن، اجازت طلب کرنا، کس چیز کی اجازت طلب کر دینا؟ یہ اجازت مانگنا کہ حاضہ مقبرۃ ابی بکر صدیق، یا حاضہ ابو بکر صدیق، یا رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق ہیں اور یہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں آپ کے ساتھ رہنے کی، سبحان اللہ، آپ کے ساتھ رہنے کی۔ میں اس پر ایک نقطہ آج پیش کر رہا ہوں، پوری عبارت آپ کو معلوم ہے، نقطہ یہ پیش کر رہا ہوں، اے ابو بکر صدیق، زندگی بھر تک پوری خلافت تم نے یہ دعوت دیا، من ربک ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، یعنی ہمیشہ تو نے یہ درس دیا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ آئیں گے، تو آپ جان ہی رہے ہو کہ نبی آئیں گے، تو پھر در رسول پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ سے اجازت کیوں لے رہے ہو؟ جب نبی آئیں گے ہی تو یہ کمان ہے یا نہیں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، نوٹ کیجئے گا، ارے وہ آئیں گے، وہ کامن ہے، وہ تو سب کے لیے ہے، لیکن خصوصیت دیکھ، آنکھ بند کر مصطفیٰ کو ماننا دیکھ، محبت اور وارفتگی کا عالم دیکھ، اور اجازت دیکھ جب مانگتے ہیں، اگر آ جائے اجازت، کمان دیکھیے، اگر آ جائے اجازت تو پھر مجھے انہی کے ساتھ دفنا دینا، نہیں تو مقابر مسلمین میں لا کر کے رکھ دینا، عام قبرستان میں لے جا کر کے رکھ دینا۔ ایسے ہی کرتے ہیں خدا کی قسم، لیکن عشق کی انتہا اور عشق کی ابتدا،
انتہا اور ابتدا نہیں سمجھے تو بعد میں سمجھاؤں گا. عشق کی ابتدا اور عشق کی انتہا. اب امت کا کوئی فرد ابو بکر جیسا عشق نہیں لا سکتا. یہ انتہا ہے. اور امت محمدیہ میں افضل البشر کی بنیاد ہے تو عشق کی ابتدا بھی وہ ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے جب یہ وصیت کی قوم نے ایسا ہی کیا, لوگوں نے ایسا ہی کیا. آواز آتی ہے عربی کا جملہ سن لیجیے محبت سے, ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. کہ اے وصیت کو پوری کرنے والے, ارے میں خود اس عاشق کا ویٹ کر رہا ہوں, میں خود اس عاشق کا ویٹ کر رہا ہوں. ہے تمہیں اس جملے کو تم نے سنا ہوگا عاشقو, کہ ایک قبر میں ڈالنے والے تو چلا جا, ہم یہ نیت سے جا رہے ہیں قبر میں کہ ہم سے جب سوال کریں گے منکر نکیر تو میرا حبیب کہہ دے گا ارے سونے دو اس کو, یہ تو نبی کا غلام ہے, سونے دو اس کو, پریشان مت کرو, یہ تو عشق میں اپنا سرگردہ تھا. آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو, کیونکہ حبیب حبیب کا اشتیاق کر رہا ہے, حبیب حبیب کا شوق کر رہا ہے, یہ تو ان کا ویٹ کر رہا ہے. ہے ہمت کہ مصطفیٰ تمہارا ویٹ کرے؟ ہے ہمت تمہارے اندر؟ درود تاج میں راحت العاشقین اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مصطفیٰ کو اپنے عشق کی راحت سمجھو, اپنی محبت کی راحت سمجھو. دنیاوی عشق میں مگن مت ہو جاؤ نوجوانوں بزرگوں پیارے, ورنہ کچھ بھی نہیں, تم ہلاک ہوگے, تمہاری بربادی ہوگی. کیونکہ انفرادی طور پر تمہیں جب یہ انجام دینے کو کہا ہے کہ تم مومن ہو, تم راعی ہو, تم ذمہ دار ہو, تم ہی رسپانسبلٹی کے مالک ہو, تم ہی خیر امت ہو, امر بالمعروف کے حامل ہو, تو انفرادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق کی راحت, محبت کی راحت, اطاعت کی راحت, عبادتوں کی مقبولیت کی راحت محمد عربی کو سمجھنا ہوگا. اور اسی کی طرح امام بوصیری نے یہ شعر میں, اب تو یہ شعر کی وضاحت آئندہ جمعہ کروں گا, اشارہ کر دے رہا ہوں میں, یہ وہ شعر ہے خدا کی قسم جو اشارہ کر رہا ہوں کہ اس شعر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بوصیری کے پاس آئے اور آنے کے بعد پورے جسم پر ہاتھ پھیرے, اور پھیرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو سارے برس کی اور کوڑ کی بیماری ختم ہو کر کے گھوم رہے تھے امام بوصیری. اب کیسے آئے ہیں آئندہ جمعہ کو پیش کروں گا. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا محب اور عاشق بنائے اور عبادتوں کو قبول فرمائے, ہم سب کو ایک بنائے, نیک بنائے, تمام برائیوں سے قبائح اعمال سے دور فرمائے, نیکیوں کا مرکز بنائے, نیکیوں کا حامل بنائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ سکے